علی افضل صاحب، اگر دیکھا جائے خان صاحب نے آج یہ بات کر دی ہے کہ جمعے تک اگر وفاقی حکومت کی طرف سے یہ اعلان نہ ہوا کہ انتخابات کب ہوں گے، جو انہیں یہ بھی لگتا ہے کہ اعلان نہیں ہوگا تو جمعے کو اعلان کر دیا جائے گا لانگ مارچ کا۔ اب پرتشدد مظاہروں سے بچنے کے لیے حکمت عملی کو ترتیب کس طریقے سے دیا گیا؟ یاسر صاحب، بالکل پرامن احتجاج جیسا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی جمہوری معاشرے میں شہریوں کا ایک بنیادی حق ہے، اور پاکستان تحریک انصاف نے ہمیشہ سے واؤچ کیا ہے اس احتجاج کے لیے کہ احتجاج پرامن رہے، اور یہ کیونکہ ہمارا ایک ڈیموکریٹک رائٹ ہے۔ یہی انسٹرکشن پارٹی قیادت کی طرف سے کہ ہم کوئی بھی ان کانسٹیٹیوشنل غیر قانونی کام نہیں کریں گے، بٹ پرووائڈیڈ کہ ہمیں ہمارا یہ جو رائٹ ہے اس کو ایکسرسائز کرنے دیا جائے۔ اور خان صاحب کی طرف سے یہ بڑی کلیئر انسٹرکشنز ہیں کہ ہم وائلنٹ نہیں ہوں گے اور ہم کسی بھی طرح سے قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیں گے۔ بہرحال جس طرح سے آپ حرکات و سکنات دیکھ رہے ہیں وفاقی حکومت کی، بکھلائی ہوئی ہے، اور جس طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس نہج پہ حالات کو لے کے جا رہے ہیں کہ جہاں پہ ہمیں بھی وائلنس کا خدشہ ہے اور عوامی جذبات روکنے میں ہم بھی ناکام ہو سکتے ہیں۔ سو ہم بار بار اپیل یہ کر رہے ہیں کہ خدارہ اس نہج پہ حالات کو نہ لے کے جایا جائے، اداروں کو استعمال نہ کیا جائے کھلونوں کی طرح، اور ہمیں ایک پیسفل احتجاج جو کہ ہمارا ایک بنیادی حق ہے وہ ہمیں دیا جائے۔ اچھا جی، آپ پیسفل احتجاج آپ کا بنیادی حق ہے، بالکل۔ ایک تو آپ کو مبارک، آپ نے اسمبلی میں بڑی زوردار تقاریر اور امریکہ کے خلاف بھی آپ نے قرارداد، یہ ایک بڑا کریڈٹ ہوتا ہے، ارکان اسمبلی تو اکثر امریکہ جانے کی باتیں کرتے ہیں اور آپ نے قرارداد پیش کی۔ سائد صاحب یہ تو بتائیں، اگر آپ کے لانگ مارچ کے اعلان اور اسی دوران میں گورنر راج لگ گیا پنجاب میں تو؟ نہیں دیکھیں رانا صاحب، اگر لیگلی سپیکنگ اینڈ ٹیکنیکلی سپیکنگ گورنر راج تو آؤٹ آف کویسچن ہے۔ وہ جو اس کی ریلیونٹ پروویژنز ہیں اگر آپ آئین میں سے دیکھیں، پہلے کام کون سے آئین کے مطابق ہو رہے ہیں؟ لگ سکتا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ کام آئین کے مطابق ہو رہے ہیں؟ یہ بھی آئین کے مطابق ہو۔ بالکل یہ آپ نے ٹھیک اچھا سوال کیا، بڑا پرٹیننٹ سوال ہے، لیکن میں وہی جو بار بار میں متنبہ کر رہا ہوں اور وارن کر رہا ہوں کہ اگر اس طریقے سے فیصلے کیے گئے تو پھر عوام بھی حق بجانب ہوگی فیصلے اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے، تو پھر عوام بھی ریٹیلیٹ بھی کرے گی، رسپونڈ بھی کرے گی، کیونکہ یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ اب وہ سوئی ہوئی قوم نہیں ہے، اب یہ بیدار ہوئی قوم ہے۔ عمران خان صاحب نے اس قوم کو جگا دیا ہے، اس کو اس کے رائٹس بتا دیے ہیں، حقوق بتا دیے ہیں، اور یہ قوم اپنے حق لینا جانتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہر گیون اپرچونٹی پہ قوم نے خان صاحب کو رسپونڈ کیا ہے۔ 17 جولائی کا ضمنی انتخاب ہو، 16 اکتوبر کا ضمنی انتخاب ہو، تو یہ ضمنی انتخابات کس چیز کا وہ آپ کو کیا دکھا رہے ہیں؟ یہ ضمنی انتخاب یہی دکھا رہے ہیں کہ عوام کس لیڈر کے ساتھ، کس لیڈر کی سوچ کے ساتھ، کس لیڈر کے ویژن کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بڑا کلیئرلی عوام نے ان کو ریجیکٹ کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں تاریخ ساز شکست ہوئی ہے، عبرت ناک شکست ہوئی ہے۔ آپ یقین مانیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر ان میں تھوڑا سا کوئی سینٹی ہو، کوئی تھوڑی سی ڈیسنسی ہو، تو ڈوب مرنے کا مقام ہے یہ جو رزلٹ آیا ہے، اور 25 ہزار کی لیڈ علی صاحب کل کے حوالے سے ہمارے 30 ہزار کی لیڈ سے حال ہیں۔ ہمارے وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب یہ کہتے ہیں کہ کشمیر، گلگت بلتستان، سندھ، خیبر پختونخوا، پنجاب، بلوچستان کلی طور پہ ملا لیا جائے تو 30 سے 32 ہزار کے قریب یہ عوام نکلی تھی جو متشدد عوام تھی، تو اس نے پھر ڈر کے مارے واپسی کی کال دے دی کہ گھر چلے جائیں۔ اس کا کیا جواب ہوگا؟ دوسری بات یہ کہ جہاں پہ آپ کی حکومت اپنی جس صوبے میں موجود ہو، اسی حکومت کے ہوتے ہوئے آپ کے اپنے کارکنان احتجاج کریں اور ان کے اوپر مقدمات بھی درج ہو جائیں، تو اس کے پیچھے کیا پنجاب حکومت نے خود یہ فیصلہ کیا کہ مقدمات ہونے چاہیے؟ پنجاب میں کوئی نہیں ہوا، اسلام آباد میں درج۔ یا سر راولپنڈی میں بھی ہوا؟ نہیں، اسلام آباد میں۔ دیکھیں اس پر جی دیکھیں دو سوال آپ نے پوچھے۔ جو پہلا سوال ہے نا، یہ تو ران صاحب اس پہ میں یہی کہوں گا کہ یہ لوگ انٹلیکچولی ڈس آنیسٹ ہیں، اپنے آپ سے جھوٹ بولتے ہیں، اور مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس طرح کا جھوٹ بول کے یہ کیا گین کریں گے۔ نہ یہ اپنے لیڈران کو بھی سچ نہیں بتاتے۔ سچ آپ نے دیکھا، سچ وہ ہے جو کھلے آسمان کے نیچے سب نے دیکھا کل کس طرح میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب سے لے کے سندھ، بلوچستان، کے پی کے ہر جگہ احتجاج ہوا،
اور یہ کوئی کال نہیں دی گئی تھی خان صاحب کی طرف سے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے کارکن نہیں نکلے, یہ عام عوام نکلی ہے, اور یہ عام عوام الیکشنز پہ بھی نکلی ہے, ضمنی الیکشنز پہ بھی نکلی ہے, اور آئندہ آنے والے جنرل الیکشنز پہ بھی نکلے گی. سو میں اسی لیے بار بار یہ کہتا ہوں کہ یہ نوشتہ دیوار ہے, یہ اس کو پڑھیں, یہ کس طرف جا رہے ہیں اور یہ حالات کس طرف لے کے جا رہے ہیں. تو یہ انشاءاللہ اگلے الیکشنز میں, یہ الیکشنز کا خوف ہے جس وجہ سے الیکشنز نہیں لڑے. صاحب آج تو کہہ دیا وزیر اعظم صاحب نے جب تک ملکی معیشت بہتر نہیں ہوتی تو الیکشن نہیں ہوں گے. اس کا مطلب الیکشن ہوں گے ہی نہیں. دیکھیں ان کی تو یہ خواہش ہو سکتی ہے, لیکن وہ کہتے ہیں نا مین پروپوزز گاڈ ڈسپوزز, تو یہ تو میرا اللہ کی ذات فیصلہ کرے گی. بہرحال اگر تو یہ کہتے ہیں کہ معیشت ٹھیک نہیں ہوتی تو ان کے ہوتے ہوئے تو اگلے 100 سال تک معیشت ٹھیک نہیں ہو سکتی, تو کیا یہ 100 سال یہاں پہ بیٹھے رہیں گے؟ سو میں اگین یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدارا ملکی حالات کو دیکھیں, مہنگائی کس طرف چلی گئی ہے, غریب آدمی کس حد تک مجبور ہے, لاچار ہے. غریبوں کی بات کریں, ہمارے سے کیا تکلیف ہے انہیں؟ ہمارے سے تکلیف یہ ہے کہ ہم غریب کی بات کرتے ہیں, ہم مزدور کی بات کرتے ہیں. ایک بات بتا دیں, کیا خان صاحب اس جمعے کو اعلان کر دیں گے یا اس جمعے کے بعد پھر انتظار انتظار انتظار؟ رحان صاحب آپ کا پروگرام کیونکہ اپوزیشن بھی دیکھتی ہے تو اس دفعہ ہم ان کو تھکائیں گے. یہ اپنے کارڈز نہیں ہم شو کریں گے, لیکن ریسٹ ایشورڈ کہ اس دفعہ کتنا تھکانا ہے. 2 مہینے سے ہم لانگ مارچ کی بات کر کے خود تھک چکے ہیں. ہاں ہم ان کو تھکائیں گے جی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو خان صاحب کا ورکر ہے, خان صاحب نے تو اتنی زبردست ٹریننگ کی اپنے ورکرز کی, نہ خان صاحب خود تھکتے ہیں نہ ان کے ورکرز تھکیں گے. اور ہم خان صاحب کی کال پہ انشاءاللہ لبیک کہیں گے. جس دن خان صاحب کال دیں گے آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ عوام کا جمع غفیر سڑکوں پہ ہوگا انشاءاللہ. خان صاحب چلے آخری سوال, خان صاحب سنا ہے لاہور سے جلوس کی قیادت کر رہے ہیں؟ نہیں رحان صاحب, جیسا میں نے یہ کہا کہ اگین یہ پارٹی کیونکہ پالیسی بھی یہ ہے کہ اس پہ ہم کوئی بات نہیں کریں گے, کوئی کارڈز نہیں ہم شو کریں گے. اور کافی آپشنز ہیں جن پہ غور ہو رہا ہے, کافی حد تک پلان فائنلائز ہو چکا ہے. لیکن یہ میں آپ کو پورے وثوق سے اور اعتماد سے کہہ رہا ہوں کہ اس دفعہ انشاءاللہ یہ لانگ مارچ کی کال, اور جب یہ لانگ مارچ شروع ہوگا تو انشاءاللہ اسلام آباد کی میں آپ کو کانپے ٹانگتی ہوئی نظر آئیں گی. چلیں یہ تو بتا دیں کہ اگر لانگ مارچ ہوگا تو کیا 1-2 دن تک کا ہوگا, یا اسلام آباد پہنچنے تک کی ہدایت ہوگی, ایک جلسہ ہوگا, خاتمہ ہو جائے گا, یا پھر پاکستان تحریک انصاف اپنی تاریخ دوبارہ دہرائے گی؟ یاسر صاحب اس میں صرف اتنا وضاحت کر دوں کہ انشاءاللہ یہ جو لانگ مارچ ہوگا یہ کامیاب ہوگا. جو ہمارا مین ایجنڈا ہے فریش الیکشنز کا, وہ انشاءاللہ پورا ہوگا, اور اسی پہ ہم انشاءاللہ ڈسپرس ہوں گے. وفاقی حکومت کے بیانات کو دیکھتے ہوئے تو پھر یہ لگتا ہے کہ آپ کو 6 مہینے دھرنے میں ہی لگ جائیں گے. دیکھیں میں نے جیسا کہ پہلے کہا کہ مین پروپوزز گاڈ ڈسپوزز, تو یہ ابھی ادھر ادھر کی باتیں کرتے جائیں گے. یہ تو جب عوام کا سمندر اور عوام کا جمع غفیر نکلے گا تو پھر میں ان سے پوچھوں گا کہ کتنا ٹائم لگے گا انہیں.